بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے کیس کے مدعی کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ آئی جی بلوچستان، ڈی آئی جی، ایس پی لیگل، ایس ایچ اوز کو نوٹسز جاری۔ لاہور میں زمان پارک کے باہر پھر کارکنوں نے رونق لگا لی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کینال روڈ پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ فرمان اور آصف خان زمان پارک پہنچ گئے۔ کارکن گیس ماسک پہن کر زمان پارک پہنچے۔ سکھر کی سیشن عدالت نے سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کروانے کے لیے دائر درخواست خارج کر دی۔ سیشن کورٹ سکھر کے 5th ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی سکھر کے صدر ظہیر بابر نے مریم نواز کے وکالت نامے پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر پارٹی نے نئی حکمت عملی تیار کر لی۔ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر متبادل پارٹی قیادت کا معاملہ بھی طے کر لیا گیا۔ شاہ محمود قریشی پارٹی کے فیصلے کرنے میں بااختیار ہوں گے۔ سیشن کورٹ لاہور نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت 20 مارچ تک منظور کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 50,000 روپے کے مچلقے جمع کروانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ انصاف وکلا ونگ کے مطابق علی بلال شہید کے والد کو کل جنازے کے بعد اغوا کر لیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں وہ اور ان کے خاندان کے لوگ پولیس کی حراست میں ہیں۔ اب وہی ہوگا جو ہوتا ہے کہ پولیس کی حراست سے ایک ویڈیو آئے گی کہ ہم نے محسن نقوی اور پولیس کو معاف کر دیا۔ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نگران حکومت پی ٹی ایم کی بی ٹیم ہے۔ جو لاہور میں تشدد ہوا یہ اس کا دفاع کرتے رہے۔ پولیس نے علی بلال کی شہادت کا مقدمہ اس کے والد کی بجائے پولیس کی مدعیت میں درج کیا، جو مستقبل میں نگران حکومت کے گلے پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت پاکستان میں جمہوریت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے لڑا جائے۔ عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ پی پی رہنما شرجیل انعام میمن نے عمران خان کو پاکستان کا بال ٹھاکرے قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ اس وقت عمران خان کسی سیاسی پارٹی سے نہیں لڑ رہا۔ عمران خان کو دہشت گردوں کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر محنت و افرادی قوت سندھ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں عمران خان کیسے لیڈر ہیں جو پولیس کا نام سن کر دیوار پھلانگ کر بھاگتے ہیں۔ گھر کے اندر گیدڑ بھی شیر ہوتا ہے۔ خان صاحب نے گیدڑ کو بھی شرمندہ کر دیا۔ شبلی فراز نے پولیس سے جھوٹ بول کر اپنے لیڈر کو گرفتاری سے بچایا۔ عمران خان کو آج نہیں تو کل بالآخر جیل ہی جانا پڑے گا۔ پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں حساس اداروں کے حکام شریک۔ حکام کی الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ۔ الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے انتخابات کے لیے 3,53,000 اضافی نفری مانگ لی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کہتے ہیں آج حساس اداروں نے زمینی حقائق کے حوالے سے آگاہ کیا۔ حساس اداروں کی بریفنگ سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ آئندہ ہفتے گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تشریف لائیں گے۔ آئندہ ہفتے میں وزارت دفاع اور ملٹری آپریشنز الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے۔ الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈر سے بریفنگ لے کر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے ساتھ ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔
بلکہ فاٹا کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. فاٹا انضمام جو ہے نا حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ بڑا ظلم تصور ہوگا. اگر سندھ کے لیے الگ تصور ہے، پنجاب کے لیے الگ تصور ہے، بلوچستان کے لیے الگ سوچ و فکر ہے، اور قبائل اور فاٹا کے عوام کے لیے کہ ان کی انتخابات بھی مردم شماری کے بعد ہونے چاہیے. قبائلی عمائدین کی مردم شماری سے پہلے انتخابات کی مخالفت. الیکشن کمیشن سے نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کر کے ملکی اداروں میں مناسب نمائندگی دینے کا مطالبہ کر دیا. قبائلی عمائدین کہتے ہیں اب ناانصافی برداشت نہیں کریں گے. اگر مردم شماری ہماری توقع کے برعکس ہوئی تو شہر اقتدار آ کر اپنا حق لیں گے. مسلم لیگ نون نے انتخابات کے لیے امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لیں. نون لیگ کی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں ٹکٹیں حلقوں کی صورتحال دیکھ کر دی جائیں گی. پی ٹی آئی سے نون لیگ میں شامل تمام افراد اب پارٹی پالیسی کے تابع ہیں. پی ٹی آئی امیدواروں کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے عمران خان کی جوڈیشنل کمپلیکس اور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر کار سرکار میں مداخلت سے متعلق کیس. پی ٹی آئی کے وکیل بابر اوان انسداد دہشت گردی عدالت کے روبرو پیش. پی ٹی آئی کے کارکنان کی تاحال شناخت پریڈ نہ ہو سکی. عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے مزید 1 دن کا ٹائم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ نے سینئر نائب صدر تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. عدالت نے فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی. ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا. پاک فوج کی کفایت شعاری پالیسی پر عوام کے شانہ بشانہ. مسلح افواج کی روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کرانے کا فیصلہ. روایتی پریڈ پر بڑے پیمانے پر اخراجات ہوتے تھے. پریڈ روایتی انداز میں شکر پڑیاں کے بجائے ایوان صدر میں ہوگی. ملک کی ترقی میں پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. پاک فوج ملک کی مشکل وقت میں پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے. عوامی خدمت کے لیے پاکستان آرمی ہر وقت سرگرم عمل. پاک آرمی برف سے ڈھکی وادیوں کے بازیوں کے لیے واحد امید. پاک آرمی شدید موسمی حالات کے باوجود بھی عوام کی خدمت میں پیش. پاک آرمی خدمات کی زندہ مثال گلتری اسکردو کے گاؤں سمیت کے رہائشی تنویر کی ہے. شدید بیماری کی حالت میں تنویر کو آرمی کیمپ میں لایا گیا جہاں اسے طبی امداد دی گئی. ابتدائی طبی امداد کے بعد تنویر کو آرمی ہیلی کاپٹر میں اسکردو CMH منتقل کیا گیا. ایران سے 100 میگا واٹ اضافی بجلی خریدنے کے لیے پاکستانی وفد 3 روزہ دورے پر تہران روانہ ہو گیا. وفد میں پاور ڈویژن اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے اعلیٰ حکام شامل ہیں. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا بھی ضمن میں جلد ایران روانہ ہونے کا امکان ہے. حکومت کی بجلی صارفین پر 335 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کے لیے تیاری. بجلی کی قیمت میں 3 روپے 23 پیسے اضافی سرچارج لگانے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی. بجلی کی قیمت میں اضافی سرچارج آئندہ مالی سال سے لگایا جائے گا. نیپرا کی جانب سے درخواست پر 16 مارچ کو سماعت کی جائے گی. مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. حکومت کو احساس ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ چاہتے ہیں کہ عوام کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے. سندھ حکومت نے سرکاری اخراجات کم کرنے کا فیصلہ کیا. مجسٹریٹ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر سکیں گے. آٹا پھر مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. پنجاب کے محکمہ خوراک نے گندم کوٹے کے اجرا کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. نئی قیمت 3400 روپے ہوگی. اس وقت فلور ملز کو 2400 روپے فی من کے حساب سے گندم دی جا رہی ہے. انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی. کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2 روپے 80 پیسے کمی ہوئی جس کے بعد امریکی کرنسی 279 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے.